عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ تھے، لیکن ان کا یہ دور بادشاہوں جیسا اور آج کل کے سربراہان مملکت جیسا نہیں تھا کہ کسی کو شاباشی دی، کسی کو انعام و اکرام سے نوازا اور واپس آ گئے۔ انہوں نے تمام تر علاقے کے احوال اور کوائف معلوم کیے، انہیں جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا، اپنی فوج اور دشمن کے لشکر کی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس کے مطابق احکام صادر کیے۔ ان کے مطابق سالار اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ شام کے شمالی علاقوں میں رومی کہیں کہیں قلعہ بند تھے۔ انہیں امید تھی کہ ہرقل جہاں کہیں بھی ہے کمک ضرور بھیجے گا۔ مسلمان اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کی کمک نہ آ سکے۔ اس کوشش کی ایک کڑی یہ تھی کہ یزید رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کو لے کر کساریہ روانہ ہو گئے اور اس شہر کو جو بندرگاہ بھی تھا محاصرے میں لے لیا۔ سالار عمرو بن العاص اور شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ فلسطین اور اردن کو روانہ ہو گئے۔ ان کے ذمے یہ کام تھا کہ جن علاقوں سے انہوں نے رومیوں کو بے دخل کیا تھا، ان علاقوں پر قبضہ کر کے شہری انتظامی اور محصولات کے نظام کو بحال اور رواں کیا جائے اور ان جگہوں کے دفاع کو بھی مستحکم کیا جائے۔ رومیوں کی طرف سے جوابی حملے کا امکان موجود تھا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دمشق کو اپنا مرکز بنانے کے لیے چلے گئے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی نفری 17,000 تھی۔ کنسرین ایک قلعہ بند مقام تھا جس میں رومی فوج موجود تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس قلعے کو محاصرے میں لے کر وہاں سے رومیوں کو نکالنے جا رہے تھے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ ابن ولید رضی اللہ عنہ مجاہدین کی فوج کے ہر اول میں تھے۔ ان کے ساتھ 4,000 گھڑ سواروں کا مخصوص رسالہ تھا جو گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کنسرین میں ایک مشہور رومی سالار منیاس تھا۔ اس نے دیکھ بھال کے لیے دور دور تک اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور سیدھا منیاس کے پاس آ گیا۔ اس نے منیاس کو بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے جس کے ہر اول میں گھڑ سوار ہیں۔ اس نے تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان بتائی اور یہ بھی بتایا کہ ہر اول کتنی دور ہے۔ منیاس نے بڑی عجلت سے اپنی فوج کو تیار کیا۔ سلطنت روم کی عظمت کے پاس بانو، اس نے اپنی فوج کے حوصلے میں جان ڈالنے کے لیے جوشیلے انداز میں کہا۔ وہ بزدل تھے جنہوں نے اپنے اوپر عرب کے بدوؤں کا خوف طاری کر لیا تھا۔ تم میں عیسائی عرب بھی ہیں، اگر مسلمان اتنے بہادر ہیں تو تم بھی اتنے ہی بہادر ہو۔ عرب کے مسلمان تم میں سے ہیں، تم بھی اس ریت کی پیداوار ہو، اور رومیوں اس دن کو یاد کرو جب تم فاتح کی حیثیت سے اس سرزمین پر آئے تھے۔ وہ تمہارے باپ اور دادا تھے۔ تصور میں لاؤ کہ اس وقت ان کے سر کتنے اونچے اور سینے کتنے چوڑے تھے، اور آج سوچو ان کی روحوں کو کتنی شرمساری ہو رہی ہوگی۔ مت سوچو کہ شہنشاہ ہرقل بھاگ گیا ہے۔ روم کی عظمت کو، صلیب اعظم کو اور بیت المقدس کی آن کو اپنے سامنے رکھو، پھر سامنے رکھو اپنے سالار اتربون کی بغیرتی کو، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے شہر یسوع مسیح کے مسکن کو تمہارے مذہب اور تمہارے عقیدوں کے دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ تصور میں لاؤ اپنی بیٹیوں اور اپنی عورتوں کو جو مسلمانوں کے بچے پیدا کریں گی۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم ہار گئے تو باقی عمر کے لیے مسلمانوں کے غلام بن جاؤ گے۔ آج تم کس شان سے، کیسے جاہو جلال سے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہو۔ تم نے اگر ہتھیار ڈال دیے تو تم گھوڑے کی سواری کو بھی ترسو گے۔ تم استپل کے ملازم ہوگے اور گھوڑوں کی غلاظت صاف کیا کرو گے۔ مت خون گرما ہمارا اے سالار، ایک سوار نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم لڑنے سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا تجھے ہماری جرت اور غیرت پر شک ہے؟ اے تنو مند گھوڑے کے بہادر سوار، منیاس نے کہا۔ میں شک کیوں نہ کروں؟ ہمارا کون سا سالار ہے جو میدان سے نہیں بھاگا یا مارا نہیں گیا؟ اتربون جو ہرقل کا ہم پلہ تھا، مسلمانوں کو کچل دینے کے کتنے دعوے کرتا تھا، اب وہ کہاں ہے؟ ایک دن بھی نہیں لڑا، اور ایلیا بیت المقدس سے بغیر لڑے بھاگ گیا ہے۔ کیا اسقف اعظم ظفرینوس کو تم اپنا مذہبی پیشوا مانو گے، جس نے قلعے سے باہر جا کر مسلمانوں کے خلیفہ کا استقبال کیا اور اسے کہا کہ کلیسائے قیامت میں نماز پڑھو؟ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ اپنی عبادت گاہ اپنے مذہب کے دشمن کے حوالے کر رہا ہے۔ تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم اتنے بزدل اور بے غیرت نہیں۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو شاید کمک آ جائے،
مگر مجھے کمک آنے کی کوئی امید نہیں، نہ میں کمک کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ ہم لڑیں گے سالار محترم، پہلے ایک پھر کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ ہمیں بزدل اور بغیرت نہ کہہ اے سالار، آزما کے دیکھ، باتوں میں وقت ضائع نہ کر، ہم ایک دن میں محاصرہ توڑ دیں گے، ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے۔ سالار منیاس نے کہا، ہم دشمن کو قلعے سے دور راستے میں روکیں گے، میں تم سے آگے ہوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی سالار منیاس جرأت مند سالار تھا، جس کی جارحانہ قیادت مشہور تھی، اور اس کی دوسری شہرت یہ تھی کہ اپنی فوج میں ملنسار اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ سپاہیوں سے محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا، اور سپاہی اس سے محبت کرتے تھے۔ اسے اتنی جوشیلی اور جذباتی تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سامنا مسلمانوں سے نہیں ہوا تھا۔ وہ سالار تھا، جب اسے خبر ملتی تھی کہ فلاں میدان میں رومیوں کو شکست ہوئی ہے تو وہ شکست کے وجوہات پر غور کرتا تھا۔ اسے خالد رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی جنگی چالوں کو قبل از وقت سمجھ ہی نہیں سکتا، اور وہ غیر معمولی طور پر دلیر آدمی ہے، وہ کوئی جن بھوت تو نہیں۔ منیاس نے کہا، اس سے شکست کھانے والوں نے اسے مافوق الفطرت بنا دیا ہے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، شکست کھانے والے اسی طرح جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ میں ہر کل کو خالد بن ولید کی لاش دکھاؤں گا۔ رومی سالار منیاس کی قیادت میں کنسرین میں مقیم رومی فوج رکے ہوئے سالاب کی مانند باہر نکلی۔ اس کا انداز جوشیلا اور جارحانہ تھا، اس کی رفتار تیز تھی۔ ادھر خالد رضی اللہ عنہ کے 4000 سوار فاتحانہ شان سے چلے آ رہے تھے۔ وہ عام کوچ کی ترتیب میں تھے۔ انہوں نے کنسرین کے قریب جا کر رکنا اور باقی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ کنسرین سے چند میل دور حاضر ایک مقام تھا جو راستے میں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ جب حاضر کے قریب پہنچا تو دیکھ بھال کے لیے آگے گئے ہوئے مجاہدین میں سے ایک واپس آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ رومیوں کا ایک کثیر تعداد لشکر آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، میں امین الامت کا انتظار نہیں کروں گا۔ باقی لشکر امین الامت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچھے آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو انتظار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ رومی لشکر کی تعداد زیادہ بتائی گئی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کی سرکش طبیعت انتظار پر آمادہ نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے دستے کو نہایت سرعت سے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس سوار دستے کو پلک جھپکتے ایک ترتیب سے دوسری ترتیب میں ہو جانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ دونوں فوجیں حاضر کے مقام پر آمنے سامنے آئیں۔ رومی سالار منیاس کو توقع تھی کہ مسلمان جنگ سے پہلے کے رسم و رواج کا مظاہرہ کریں گے، مثلاً ان کا سالار ذاتی مقابلے کے لیے رومی سالار کو للکارے گا۔ ایسے چند ایک مقابلے ہوں گے، پھر دستوں کو ترتیب میں کیا جائے گا، لیکن مسلمان سوار روکے بغیر ایسی ترتیب میں ہو گئے جسے منیاس سمجھ ہی نہ سکا۔ اتنے میں اس پر حملہ ہو چکا تھا۔ منیاس اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آگے تھا۔ اس کے گرد محافظوں کا حصار تھا جو خاصا مضبوط تھا۔ چند ایک مسلمان سوار اس حصار پر حملہ آور ہوئے۔ محافظوں نے بڑا ہی سخت مقابلہ کیا۔ رومیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس کے علاوہ انہیں اپنے سالار منیاس کے ساتھ دلی محبت تھی، اس لیے وہ جم کر لڑے اور بڑی اچھی ترتیب میں تابڑ توڑ حملے کرتے رہے، لیکن ان کا ہر حملہ یوں بیکار جاتا جیسے ہوا میں گھونسا مارا ہوا ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مقابلہ ایسے سواروں کے ساتھ تھا جو جم کر نہیں لڑتے تھے۔ ان کا انداز کچھ اور تھا، حملے رومی کر رہے تھے اور نقصان بھی انہی کا ہو رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود بھی سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ انہیں اپنے سواروں کو چالیں بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، ایسی ضرورت منیاس کو تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج کی ترتیب بکھر رہی ہے۔ اس نے کسی ایسے مقام پر پہنچنے کی کوشش کی جہاں سے وہ اپنی فوج کو دیکھ کر کوئی چال چل سکتا، مگر مسلمان سواروں نے اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے قتل کر دیا۔ میدان جنگ میں یوں ہوتا تھا کہ سالار مارا جاتا اور پرچم گر پڑتا تو فوج میں بددلی پھیل جاتی اور پسپائی شروع ہو جاتی۔ اس لیے سپہ سالار کی موت پر پردہ ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن منیاس مارا گیا تو محافظوں نے اعلان کر دیا کہ سالار منیاس مارا گیا ہے۔ مسلمان خوش ہوئے کہ رومیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، لیکن رومی غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے انتقام انتقام، منیاس کے خون کا انتقام لو کے نعرے لگانا شروع کر دیے
اور ان کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ قہر بن گئے۔ ایک بار تو انہوں نے مسلمان سواروں کے پاؤں اکھاڑ دیے، لیکن یہ غضبناک انداز ان کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ انہیں صحیح طور پر طریقے سے لڑانے والا مارا گیا تھا۔ اب وہ غصے میں آئے ہوئے ہجوم کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو اس کیفیت میں دیکھا تو اپنے سواروں کے نئی ہدایات دیں۔ اس کے بعد رومیوں کا جیسے قتل عام شروع ہو گیا ہو، اس کے باوجود وہ پسپا نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ایک بھی رومی میدان سے نہ بھاگا اور کوئی ایک بھی رومی زندہ نہ رہا۔ زیادہ تر مورخ متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ منیاس کی فوج کا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں رہا تھا اور بھاگا بھی کوئی نہیں تھا۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بہت ہی کم ہوا تھا۔ معرکہ ختم ہوا تو حاضر کے لوگ جو سب کے سب عیسائی تھے باہر نکل آئے اور خالد رضی اللہ عنہ سے ملے۔ آپ کے خلاف جو لڑے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ایک عیسائی بزرگ نے شہریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ہم بھی عیسائی ہیں، لیکن ہم آپ سے لڑنے کا ارادہ نہ پہلے رکھتے تھے، نہ اب ایسا کچھ ارادہ ہے۔ ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ جس نے ہم سے لڑے بغیر اطاعت قبول کر لی وہ ہماری پناہ میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، نہ تم پر جزیہ واجب ہے، نہ ہم تمہیں اسلام قبول کرنے کو کہتے ہیں۔ تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ ابھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دستے نہیں پہنچے تھے۔ انہیں محاصرے کے لیے جانا تھا، اس لیے انہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک پڑاؤ بھی کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں انتظار نہ کیا کیونکہ انہیں کنسرین کو محاصرے میں لینا تھا۔ یہ جگہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ کنسرین کے اندر رومیوں کی کچھ فوج موجود تھی۔